السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعقد الصرف ما وقع على جنس الاثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق وكذلك الدقيق بالسويق۔ ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا يجوز إلا أن يكون اللحم أكثر مما في الحيوان فيكون اللحم بمثله والزيادة بالسخط۔ ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند أبي حنيفة وكذلك العنب بالزبيب ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدهن بمثله والزيادة بالثجير۔ ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلة وكذا ألبان البقر والغنم وخل الدقل بخل العنب۔ ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا ولا ربا بين المولى وعبده ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب۔ جی ربا کی گفتگو چل رہی تھی، اب ربا نسیہ کے کچھ احکام بیان کر رہے ہیں اور ربا الفضل کے بھی ہیں۔ فرماتے ہیں وعقد الصرف ما وقع على جنس الاسمان يعتبر فيه قبض عوضه في المجلس۔ عقد صرف جس کا بیان آگے آ رہا ہے باب الصرف کے ذریعہ، یہ عقد صرف وہ ہوتا ہے جس کا وقوع ثمن پر ہو، یعنی دونوں طرف ثمن ہو، روپیے کو روپیے کے بدلے میں، سونے کو چاندی کے بدلے میں، چاندی کو سونے کے بدلے میں۔ یہ تو عقد صرف جو اسمان کی جنس پر واقع ہو اس میں اعتبار ہے مجلس کے اندر دونوں عوض پر قبضے کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دراہم و دنانیر متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں اگر ہم مطلق چھوڑ دیتے ہیں، صرف تعین پر اعتبار کرتے ہیں تو متعین ہوں گے نہیں، اور متعین نہیں ہوں گے تو ایسی صورت میں گویا کہ قبضے کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا، کوئی صورت نہیں پائی جائے گی۔ اس لیے یہاں ضروری ہے کہ قبضہ کر لیا جائے۔ کہتے یعتبر فیہ ہے، اس میں اعتبار کیا جاتا ہے مجلس کے اندر عوضین پر قبضے کا، کہ دونوں جو مبی بن رہا ہو، جو ثمن بن رہا ہو، اتفاق سے وہاں دونوں ثمن ہی ثمن ہیں، ہے نا۔ جیسے آپ سعودی گئے تو آپ نے ہندوستان کے 2000 کا نوٹ دیا، اس نے وہاں کا ریال دیا، تو گویا کہ یہ دونوں کیا ہوا، نوٹ ہی نوٹ کی بے ہوئی، نوٹ کی بے نوٹ سے ہوئی، ثمن اصطلاحی ہے تو ثمن کی بے ثمن سے ہوئی۔ خیر، وما سواہ مما فیہ الربا یعتبر فیہ التعین، اور ربا نسیہ کو ختم کرنے کے لیے آسمان کے علاوہ میں جس میں کہ ربا پایا جاتا ہے، جیسے کیلی وزنی چیز ہے نا، جس میں ربا ہو سکتا ہو، ایک جنس کی ہو اور کیلی وزنی ہو، تو اس میں اعتبار کس کا ہے، تعین کا، کہ متعین کر دیا جائے کہ یہ سامان بیچ رہا ہوں اس روپے کے بدلے، یہ سامان بیچ رہا ہوں اتنے میں، تو سامان کی تعین ہو جائے، اور اگر دونوں طرف سے سامان ہی ہو تو کہے اس سامان کو اس سامان کے بدلے میں بیچ رہا ہوں، جیسے کہے اینٹ کو پتھر کے بدلے میں بیچ رہا ہوں، اس طرح سے سامان متعین ہو جائے کہ یہ اینٹ ہے اور اس پتھر کے بدلے میں،
تو یہ متعین ہو جائے تو بس یہی کافی ہے، کیونکہ یہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں۔ وَلَيُعْتَبَرُ فِيهِ التَّقَابُض، اس میں تقابض معتبر نہیں ہے، یعنی دونوں قبضہ کر لیں یہ ضروری نہیں ہے۔ قبضہ کرنا کب ضروری ہے؟ جب خریدنے والا اس کی بیع کر رہا ہو تو اب اس کو قبضہ کر کے پھر اس کی بیع کرنا ہے۔ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحِنطَةِ بِالدَّقِيقِ، جائز نہیں ہے کہ گیہوں کی بیع کی جائے، یہ ربا الفضل والی صورت ہو گئی۔ جائز نہیں ہے کہ گیہوں کی بیع کی جائے آٹے کے بدلے، ولا بالسویق، اور نہ ہی ستو کے بدلے، وکذالک الدقیق بالسویق، اسی طریقے سے آٹے کو ستو کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ یعنی برابر برابر بھی کر کے بیچے تب بھی جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ بہرحال جنسیت دونوں کی ایک ہے، آٹا ہو یا گیہوں ہو، ہے نا، دونوں کی جنسیت ایک ہے، یا گیہوں ہو اور اسی کا ستو ہو، تو جنسیت ایک ہے، فرق اتنا ہے کہ بھنا ہوا ہے غیر بھنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں قدری ہیں، چاہے وہ گیہوں ہو، آٹا ہو یا ستو ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیل برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ گیہوں سے اس کی بیع کی جائے کیل کے ذریعہ تو گیہوں کے دانے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں جو ناپنے کا جو پیمانہ ہوگا، اس پیمانے میں جب گیہوں بھرا جائے گا تو خالی جگہ رہ سکتی ہے، اور خالی جگہ جو رہے گی تو اس خالی جگہ میں آٹا تو ایسا نہیں خالی رہ جائے گا، آٹا تو بہرحال قاعدے سے بھر جائے گا، تو گیہوں میں کمی ہو سکتی ہے اور آٹے میں کمی نہیں ہو سکتی۔ تو جب کمی زیادتی کا امکان ہے تو ایک وزن بھی ہو، ایک کیل بھی ہو، ایک ناپ بھی ہو، تب بھی یہ درست نہیں ہے۔ اگر وزن کے ذریعہ کیا جائے، اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر وزن کے ذریعہ کیا جائے، 1 کلو آٹا کے بدلے میں 1 کلو گیہوں دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ناپنے میں تو کمی زیادتی ہو سکتی ہے لیکن تولنے میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ جیسے چوڑا بناتے ہیں چاول کا، تو اگر آپ ناپیں گے تو آدھے چاول کے مقابلے میں جتنا چوڑا آئے گا وہ پیمانے کو پورا بھر دے گا، گویا چوڑا جو ہے چاول کے مقابلے میں آدھا ہی رہے گا، مگر پیمانے میں دونوں برابر لگیں گے۔ لیکن اگر تول دیا جائے تو تب ایسی صورت میں 1 کلو چاول کے مقابلے میں 1 کلو چوڑا آ ہی جائے گا، بہرحال اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ تو تولنے میں برابری ہوتی ہے، اس لیے حرج نہیں ہونا چاہیے، اور ناپنے میں کمی زیادتی کا امکان ہے، اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور ستو اور آٹے کے تعلق سے کیوں ہے؟ تو یہ امام اعظم کے نزدیک یہ مسئلہ ہے، اور وجہ بھی وہی ہے کہ بھوننے کے بعد چیز ہلکی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ تخلخل پیدا ہوتا ہے، تو ناپنے میں وہ کم چڑھے گی اور آٹا زیادہ ہو جائے گا، تو کمی زیادتی کے امکان کے پیش نظر یہ حکم دیا گیا۔ لیکن آٹے کو آٹے کے بدلے میں اگر بیچا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، برابری ہو تو یہ جائز ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيْوَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي یوسف، گوشت کو یعنی گوشت بنا کے رکھ دیا گیا، بکری کو ذبح کیا گیا، گوشت بنا کے رکھ دیا گیا ہے، اب اس کو زندہ بکری کے بدلے میں بیچنا، اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيْوَانِ، جائز ہے جانور کو گوشت کو بیچنا جانور کے بدلے میں، امام اعظم کے نزدیک، امام ابو یوسف کے نزدیک۔ امام محمد فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے اور جائز ہونے کی کیا صورت ہوگی وہ ابھی آگے بڑھتا ہوں، آگے روک کر کے تھوڑا سا۔
یہ جواز کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ گوشت یہ اب تول کر کے بیچا جائے گا اور جانور یہ تولی جانے والی چیز ہے نہیں، تو اس وجہ سے جب دونوں دو ہو گئے تو پھر ایسی صورت میں دونوں کے دو ہونے کی وجہ سے گویا کہ قدری نہیں رہا، یعنی قدر میں اتفاق نہیں ہوا، جبکہ ربا کے تحقق کے لیے دونوں کا قدری ہونا ضروری تھا۔ اور امام محمد فرماتے ہیں جائز نہیں ہے مگر یہ کہ گوشت اس سے زیادہ ہو جو حیوان کے اندر ہے، مطلب بکری کے اندر گوشت 10 کلو ہے تو جو گوشت کاٹ کر کے رکھا ہے آپ نے یہ 10 کلو سے زائد ہو، مثال کے طور پر 12 کلو 14 کلو اس طرح ہو۔ کیوں گوشت کو زائد کیوں ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں فیکون اللحم بمثلہ وزیادۃ بالسقط، تو گوشت جو ہوگا وہ گوشت کے برابر ہو جائے گا اور جو اضافی گوشت ہوگا وہ اضافی چیزوں کے برابر ہو جائے گا، اضافی چیزوں کے بدلے میں ہو جائے گا۔ گوشت جو کٹا ہوا ہے بکری کے گوشت کے بدلے میں ہو گیا، اور جو 2 کلو اضافی ہو رہا ہے وہ بکری کی کھال ہے نا، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں اضافی چیزیں اس کے بدلے میں ہو گیا یہ ہے۔ لیکن اگر جانور بدل جائے، بکری کا گوشت جو ہے وہ کسی اور جانور کے گوشت کے بدلے میں بیچا ہے نا، مرغی کے کھڑی مرغی ہے بکری کا گوشت بیچ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بیچ سکتا ہے سب کے نزدیک۔ آگے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ عِنْدَ أَبِي حنیفۃ، رطب کی بیع تمر کے بدلے میں جائز ہے، برابر برابر امام اعظم کے نزدیک۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ رطب کہتے ہیں پختہ کھجور کو، اور تمر کہتے ہیں جو کھجور پک کر کے خشک ہو جائے تو اس کو تمر کہتے ہیں، اور کھجور جو ابھی پکی ہوئی ہے اس کو گویا رطب کہتے ہیں۔ تو رطب کا مطلب ہے اس میں رطوبت ابھی ہے موجود، کچھ تری موجود ہے، اور تمر کا مطلب ہے کہ اب یہ خشک ہے، اس میں تری موجود نہیں ہے، چھوہارا نہیں، سوکھی ہوئی کھجور، یہ الگ ہے۔ تو امام اعظم کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ کھجور جو گیلی ہو، سوکھی کھجور کے بدلے میں اگر بیچتے ہیں، جو پختہ کھجور ہے اس کے بدلے میں بیچتے ہیں، تو ایسی صورت میں دونوں کو برابر ہونا چاہیے، اور خشک کھجور میں چھوارے کی بھی شکل جو اس کی ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے اس کو خشک کھجور بھی کہتے ہیں۔ یعنی جنسیت ایک ہے تو اگرچہ نوعیت جدا گانا ہو لیکن دونوں کو برابر بیچنا پڑے گا۔ شروع میں بات آئی تھی خراب عمدہ کا اعتبار نہیں ہے، جنسیت ایک ہے تو دونوں کو برابر بیچنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے تری اور خشکی کا اعتبار نہیں ہے، جنسیت ایک ہو تو دونوں کو برابر بیچنا پڑے گا۔ اضافہ کر کے بیچیں گے کہ خشک والا زیادہ دیں تر والا کم دیں، تو ایسی صورت میں یا تر والا زیادہ دیں خشک والا کم دیں، ہے نا، یعنی اگر موجودہ وزن ملانا چاہتے ہیں تو خشک والا زیادہ ہو جائے گا، اور اگر مستقبل کا وزن ملانا چاہتے ہیں تو تر والے کو اضافہ کرنا پڑے گا۔ بہرحال تو یہ اضافہ درست نہیں ہے، برابر برابر دیا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ برابر دیے جانے میں خشک کھجور زیادہ چڑھ جائے گی اور زیادہ آ جائے گی، اور جو تر کھجور ہے اس میں کمی ہو جائے گی، لیکن برابر ہی بیچنے کا حکم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سرکار کو یہی کھجور جو ہے پختہ اور تر کھجور دی گئی، رطب دی گئی، پیش کی گئی، تو سرکار نے فرمایا کیا خیبر کے تمام تمر ایسے ہی ہوتے ہیں، ہے نا، تو سرکار نے لفظ تمر کا استعمال کیا اس کے لیے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ گویا تمر جو ہے وہ رطب کی طرح ہے نا، جب تمر کو رطب کی طرح مانا سرکار نے تو دونوں کو یکساں رکھا جائے گا۔ خیر، وہ کذالک اسی طریقے سے کھجور کو کشمش کے بدلے میں بیچنا یہ برابر برابر درست ہوگا، ورنہ نہیں۔ ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت،
वस्सिमसिम बिश्शीरज हत्ता यकून ज़ैतु वश्शीरज अक्सरा मिम्मा फी ज़ैतून वस्सिमसिम। जायज़ नहीं है जैतून की बै जैतून के तेल के साथ और तिल की बै तिल के तेल के साथ, यहां तक के तिल का तेल और जैतून का तेल उससे ज्यादा हो जो जैतून में है। क्या मतलब हुआ? जैतून का तेल 1 लीटर निकाला हुआ है, इसको जैतून के बदले में बेच रहा है, तो तेल ज्यादा होना चाहिए उसके मुकाबले में जो अभी जैतून के अंदर मौजूद है। कि अगर जैतून को निचोड़ा जा रहा है तो उसके अंदर 1 लीटर तेल निकल रहा है, तो अब यहां पर जो जैतून का तेल मौजूद है पहले से, जिसके बदले में बै हो रही है, उसको 1 लीटर से जायद होना चाहिए। यही हाल तिल का भी है। क्यों? फयकून उद्दोहन बिमिस्ल ही, तो तेल उसी के मुकाबले में तेल के बदले में हो जाएगा। व ज़ियादतु बिस्सजीर, और जो इजाफा होगा वो खली के मुकाबले में हो जाएगा, भूसे के मुकाबले में। तेल से जो तेल का जो इजाफी हिस्सा निकलता है फुजला, उसको सजीर कहते हैं। हमारे यहाँ उसको खली का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, खली बोलते हैं। और उसको यूं समझिए कि भूसे की एक शक्ल होती है, मगर भूसा तो एकदम उड़ने की तरह बुरादक तरह होता है, लेकिन वो वाला भूसा जो होता है उसमें तेल की आमिजिश होती है, जिसकी वजह से वो क्या बोलते हैं, ठीकरे की शक्ल में हो जाता है। यानी मिट्टी का जो चौड़ा चौड़ा जो है, पतला पतला बना दीजिए। आपको मैं किस चीज से समझाऊं? कोई चीज ऐसी, जैसे आप दुकानों में देखते होंगे बिस्कुट जो होता है चपटा चपटा चौड़ा चौड़ा, तो उसी शक्ल का हो जाता है। बस फर्क ये होता है कि ये मुड़ा तुड़ा हो रहता है, बेतरतीब रहता है। बिस्कुट तो सांचे में बनता है। खैर, यानी ये जमा टाइप का रहता है, ठीक है, इसके टुकड़े जमे होते हैं आपस में, उसके मुकाबले में हो जाएगा। वयजूज़ बैउल लहम, अच्छा, वजह उसकी क्या है? यहां जानवर वाले में तो ये कह दिया था कि बै जायज है मुतलकन, यहां कहा नहीं ज्यादा होना चाहिए। तो उसकी वजह यह है तेल भी तौल करके बिकता है, और ये जो उसका फुजला है ये भी, यानी ये दोनों के दोनों चीजें जो हैं ये कदरी हैं, है ना। तौल करके फुजले को भी बेचा जाता है और जानवरों के खाने में काम आता है। ये रायगा और जाय नहीं होता। जैसे भूसा जो है वो जानवरों के खाने चारे के काम आता है, रायगा और जाय नहीं जाता। तो जाय होने वाली चीज की हैसियत अलग हो जाती है। जब ये खुद कदरी है तो इसका मतलब है कि कदरी चीज यहां मौजूद है, दोनों तरफ कद्र है, तो बराबरी होनी चाहिए, है ना। अब हो गए 1 लीटर तेल के मुकाबले में 1 लीटर तेल, तो वहां मिश्रण भी हो गया। अब यहां पर क्या हुआ कि बाकी जो आधा लीटर तेल है वो इसके भूसे के मुकाबले में है ना। जो इजाफा है उसका फुजला उसके मुकाबले में है, तो यहां बराबरी जरूरी नहीं है, इसलिए कि जिनसियत अलग अलग हो गई। लेकिन कदरी होने की वजह से इसके मुकाबले में भी कुछ रखा गया है। आगे फरमाते हैं वयजूज़ बैउल लहमानिल मुख्तलिफते, मुख्तलिफ गोश्त की बै जायज है, बाज को बाज के बदले में ज्यादती कमी के साथ। यानी बकरी का गोश्त है और मुर्ग का गोश्त है या ऊंट का गोश्त है, जो भी सूरत हो, तो इन गोश्त को भैंस का गोश्त है, तो इन गोश्त को कमी ज्यादती के साथ बेचना जायज है, इसलिए कि कद्र अगरचे मौजूद है लेकिन जिन्स मुख्तलिफ है। इसी तरीके से वक़ज़ालिक अलबानुल बकर वल गनम है। इसी तरीके से बकरी, गाय का दूध और बकरी का दूध आपस में कमी ज्यादती करके बेचना जायज है, इसलिए कि अगरचे दोनों कैली हैं, कदरी हैं, मगर जिनसियत जुदागाना हो रही है। और ये नहीं कहा जाएगा कि दोनों दूध हैं, इसलिए कि दोनों का मफाद अलग है, दोनों के मकासिद अलग हैं। वखल्लुद दखले, इसी तरीके से खजूर का सिरका, बेखल्ली लेना बे अंगूर के सिरके के साथ। क्या मतलब? यानी खजूर का सिरका, असल में खजूर का जो हिस्सा बिल्कुल रद्दी होता था उसको दखल बोलते हैं, और उसको जो है खाने के काम में नहीं लाते थे, उसका सिरका निकाल देते थे। तो खजूर का सिरका अंगूर के सिरके के बदले में कमी ज्यादती के साथ बेचना जायज है, कद्र अगरचे मौजूद है, जिनसियत मुख्तलिफ हो गई। वयजूज़ बैउल खुब्ज़ बिल हिंतते व दकीक, रोटी की बै गेहूं के बदले में या आटे के बदले में जायज है,
کمی زیادتی کے ساتھ. وجہ اس کی ہے کہ روٹی یہ عددی ہے نا، گن کے بیچی جاتی ہے یا وزن کر کے بیچی جاتی ہے، اور گیہوں اور آٹا جو ہے یہ کیلی ہے، شریعت نے اس کو کیلی کہا ہے. تو شروع میں پڑھ چکے جس کو سرکار نے کیلی ہونے کے اعتبار سے تفاضل حرام قرار دیا، جس میں اس میں کیلی کا لحاظ کیا جائے گا. تو اس کے اعتبار سے روٹی جب عموماً عددی ہوتی ہے، گن کر کے بکتی ہے، بہت کم روٹی تول کر کے بکتی ہے، تو گویا کہ عرف کے اعتبار سے دونوں کے اندر قدر نہیں موجود ہے، یکسانیت نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ جنسیت دونوں کی کچھ حد تک یکساں ہے کہ گیہوں اور روٹی دونوں ایک ہی جنس کے ہیں، لیکن پورے طور پر اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے، مساوات نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کہا تفاضل کے ساتھ بیچنا جائز ہے. کہ قدر اور جنس دونوں جمع ہوتے تو حکم دیا جاتا کہ تفاضل جائز نہیں ہے. ولا ربا بین المولا و عبدہ، آقا اور اس کے غلام کے درمیان ربا کا وجود نہیں ہوتا، اس لیے کہ آقا غلام یا تو خالص غلام ہے، تو ایسی صورت میں گویا بیعی کا وجود نہیں ہوگا، یعنی وہ غلام اپنے آقا سے کسی چیز کو بیچ نہیں سکتا، اس لیے کہ غلام اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اپنے مولا کا ہی مملوک ہے نا، تو ربا کا وجود کہاں سے ہوگا وہاں. لہذا کمی زیادتی کرے تو کوئی حرج نہیں. یہ صورت کب پائی جا سکتی ہے کہ لا ربا بین المولا و عبدہ؟ یہ صورت اس صورت میں پائی جا سکتی ہے کہ آقا نے غلام کو اجازت دی ہو کس کی؟ بیع کرنے کی، کہ جاؤ تم تجارت کرو. تو اب اگر غلام تجارت کرے، کیونکہ اگر تجارت کی اجازت نہیں ہے تب تو بیع کا وجود نہیں ہوگا، جب بیع کا وجود نہیں ہوگا تو ربا کہاں سے پایا جائے گا؟ تو پہلے بیع کا وجود یہاں دکھاتے ہیں کہ آقا نے غلام کو اجازت دی کہ جاؤ بیع کرو، خرید و فروخت کرو، جس کو کہتے ہیں عبد معزون. اسے اجازت دی، وہ خرید و فروخت کے لیے جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اب اگر وہ اپنے آقا سے بیچتا ہے تو کمی زیادتی درست ہے، یہ ربا کا وجود نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے اس کا. ہاں، آقا نے غلام کو اجازت دی اور آقا سے واپس غلام بیع کر رہا ہے، مگر یہ عبد معزون ایسا ہے جس کے اوپر دین موجود ہے نا، تو ایسی صورت میں اب آقا کے ساتھ بھی ربا کا وجود ہو جائے گا، اس لیے کہ غلام کے اوپر دین چڑھا ہوا ہے، غلام دوسرے کا دیندار ہے. تو ایسی صورت میں اب جو کچھ بھی غلام کے پاس ہے وہ سب آقا کا نہیں ہے، بلکہ کسی اور کا بھی اس میں حق متعلق ہو گیا. جب دوسرے کا حق متعلق ہو گیا تو جو معاملہ یہ تھا کہ غلام اور جو کچھ اس کے پاس وہ سب آقا کی ملکیت ہوتا ہے تو ربا کا تحقق نہیں ہو سکتا، وہ چیز یہاں نہیں پائی جائے گی. اب کہ دوسرے کا حق بھی ثابت ہو گیا، اس لیے یہاں اگر تفاضل کے ساتھ بیچتا ہے تو ربا کا وجود ہو جائے گا. اس کو ذہن میں رکھنا. خیر یہ مسئلہ اب آئے گا ہی نہیں کیونکہ اب غلامی کا دور ہی ختم ہو گیا. ولا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، ہے نا، اور نہ ہی مسلم اور حربی کے درمیان دار الحرب میں ہے. اس میں امام ابو یوسف یعنی مسلم اور حربی کے درمیان معاملہ ہو تو ربا نہیں. کہاں؟ دار الحرب میں. اور اگر دار الاسلام میں ہو تو دار الاسلام میں یہ ربا ہو جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ دار الاسلام میں جو حربی آئے گا وہ مستامن ہوگا، امان لے کر کے آئے گا، یا پھر وہ ذمی ہوگا. تو ذمی اور مستامن کے ساتھ ربا کا حکم ہوتا ہے، اس لیے کہا دار الحرب میں ہو، ہے نا، اور حربی ہو. اب دار الحرب میں دو مسلمان آپس میں اگر یہ معاملہ کریں تو ایسی صورت میں وہ ربا کا وجود وہاں بھی ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے گویا مسئلہ یہ نکلا کہ مسلمان اور حربی کے درمیان، ہے نا، یعنی غیر مسلم کے درمیان ربا کا تحقق نہیں ہو سکتا. 1 کلو کے بدلے میں اگر وہ 2 کلو دے رہا ہے تو جائز ہے. اصل میں فتح القدیر میں ایک جزیہ یہ ہے، آپ کو اس سے ایک شبہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلم 1 کلو لے اور بدلے میں 2 کلو دے تو یہ بھی جائز ہوگا لا ربا کی صورت میں. تو اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ اسی وقت جائز ہے کہ اذا حصلت زیادت للمسلم، یہ فتح القدیر میں
اس کی وضاحت ہے کہ جب زیادتی کا حصول مسلم کو ہو تو چونکہ مال غنیمت ہے لہذا مال موذی نصیب غازی والی صورت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس کی اجازت ہوتی ہے، ورنہ اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو حاصل یہی نکلا کہ اسی مسئلے سے استخراج کر کے فقہاء کرام نے بیان کیا کہ بینکوں سے جو رقم پر اضافی رقم ملتی ہے جمع رقم پر تو وہ جائز ہے، اس لیے کہ یہ اسی ضمن میں ہو گیا لا ربا بین المسلم والحربی۔ بہت ہی اجمال کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، ہے نا، کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں جس کو ریکارڈ کر کے یا علل اعلان بیان کرنا مناسب نہیں ہوتا بعض وجوہات سے، ہے نا۔ یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کو آدمی سامنے پوچھ لیا کرتا ہے۔ خیر، حاصل یہ ہے کہ آج ہندوستان کے بینکوں سے جو اضافی رقم ملتی ہے پورا ہندوستان اس سے مفید ہو رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے نا، اور بہت حد تک دیوبندی وہابی بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مسئلہ پوچھنے پر کہتے ہیں کہ اس اضافی رقم کو لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے درست نہیں ہے نا، ربا کی صورت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو انٹرسٹ کہتے ہیں، ہے نا، اسے سود کہیں یا ربا کہیں بات برابر ہو گئی، تو اس کی صورت پائی جاتی ہے، اس لیے درست نہیں ہے، جبکہ پورا ہندوستان فائدہ اٹھا رہا ہے اور بینکنگ کا سسٹم ہی اس پر ہے، لہذا اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ یہی ہے جو امام اعظم کا مذہب ہے، صاحبین طرفین کا مذہب ہے سوائے امام ابو یوسف کے، اور امام شافعی کا بھی اس میں اختلاف ہے کہ احناف اہل سنت والجماعت کا یہ قول ہے۔ سرکار نے فرمایا لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، تو اسی پر عمل ہونے کی وجہ سے یہاں اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ باقی چیزیں انشاءاللہ العزیز دارالفتاء سے حل کی جا سکتی ہیں اور تفصیلات وہیں سے معلوم کی جا سکتی ہیں۔ یہاں آ کر کے گفتگو پوری ہو گئی اس کی ابواب یہ مسائل ربا کی۔ اب اس کے بعد سلم کا بیان انشاءاللہ العزیز کل سے شروع ہوگا۔